خوش آمدید۔ کیا ایران پر حملہ کرنا واقعی ایک سنگین غلطی ہوگی؟ آج ہم ایک جیو پولیٹیکل تجزیے کی گہرائی میں جائیں گے جو ایران کی دفاعی حکمت عملی اور اس کے مزاحمتی ستونوں کی وضاحت کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورس کے مطابق وہ کون سے عوامل ہیں جو ایران کو ایک بہت مشکل ہدف بناتے ہیں۔ اس تجزیے کا آغاز اس چونکا دینے والے بیان سے ہوتا ہے جو اس موضوع کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ سوچیں ذرا، یہ صرف کوئی عام بیان نہیں ہے، یہ ایک ایسی وارننگ ہے جس نے اس سورس کے مطابق دنیا کی بڑی طاقتوں کو بھی اپنے منصوبوں پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو چلیں اس تجزیے کے ان 6 اہم ستونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں جو ایران کی دفاعی حکمت عملی کے بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ کس طرح انسانی وسائل، خود انحصاری اور جغرافیہ مل کر ایک مضبوط دفاعی دیوار بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے اس سوال کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ آخر فوجی کارروائی کو ایک سنگین غلط فہمی کہا ہی کیوں گیا؟ اس سورس کے مطابق اس وارننگ کے پیچھے بہت ٹھوس وجوہات موجود ہیں۔ تو بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ اس وارننگ کے پیچھے آخر ہے کیا؟ آئیے اس تجزیے کی روشنی میں ان وجوہات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایران کی دفاعی حکمت عملی کا پہلا ستون کیا کہتا ہے۔ تو اس وارننگ کے پیچھے جو پہلی اور شاید سب سے اہم وجہ بتائی جاتی ہے وہ ہے ایران کا انسانی قلہ، یعنی اس کے اپنے لوگ جو اس تجزیے کے مطابق قومی اتحاد کی ایک جیتی جاگتی مثال ہیں۔ اور یہاں یہ تجزیہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ 98% سے زیادہ آبادی اپنے ملک کے ساتھ ایسی وفاداری رکھتی ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ اس نظریے کے مطابق یہی قومی اتحاد ایران کی پہلی اور سب سے مضبوط دفاعی لائن ہے۔ اس سورس کے مطابق ایران کی اصل دولت اس کا تیل یا گیس نہیں بلکہ اس کے انسانی وسائل ہیں، یعنی وہ کروڑوں لوگ جو کسی بھی بیرونی خطرے کے سامنے ایک ناقابل تسخیر دیوار بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور بات صرف تعداد کی نہیں ہے، یہ سورس لاکھوں انجینئرز اور سائنسدانوں کا ذکر کرتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایران کو یہ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ باہر سے مدد لیے بغیر اپنے جدید ہتھیار خود بنا سکے۔ اور یہی انسانی وسائل ہمیں دوسرے ستون کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی خود انحصاری کا اسلحہ خانہ۔ دیکھیں، اس سورس کا کہنا ہے کہ دہائیوں کی پابندیوں اور بیرونی دباؤ نے ایران کو ایک طرح سے مجبور کر دیا کہ وہ اپنی فوجی طاقت خود پیدا کرے۔ یہاں دلیل یہ دی گئی ہے کہ جہاں اس کے پڑوسی ممالک خوشحالی میں وقت گزار رہے تھے، وہیں ایران نے مسلسل پابندیوں، جنگوں اور خطرات کا سامنا کیا، اور اسی مشکل تاریخ نے اس ماخذ کے مطابق اسے ایک ایسی قوم بنا دی ہے جو کسی بھی ممکنہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ یہاں ایک بہت واضح تصویر پیش کی گئی ہے۔ ایک طرف ہے ایران جو اپنے میزائل اور ڈرون بنا رہا ہے، اور دوسری طرف ہے اس کے خلیجی پڑوسی جو مبینہ طور پر عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ فرق اس تجزیے کے مطابق طاقت کے توازن کو پوری طرح بدل رہا ہے۔ ایران کی یہی مقامی فوجی طاقت اسے تیسرے ستون کی بنیاد فراہم کرتی ہے، اور وہ ہے انتقامی کارروائی کا ایک وسیع دائرہ۔ اس سورس کے مطابق ایران پر حملہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ پورے خطے میں آگ لگا دے گا۔ یہ سلائیڈ اس ممکنہ تباہی کے سلسلے کو دکھاتی ہے جس کی پیشن گوئی یہ سورس کرتا ہے۔ پہلا قدم ایران پر حملہ، اس کے بعد اسرائیل کے لیے سنگین نتائج، اور پھر تیسرا قدم پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں کی تباہی، ایک کے بعد ایک۔ اور اس جنگ میں ایران اکیلا نہیں ہوگا۔ یہ سورس دعویٰ کرتا ہے کہ پورے خطے میں پھیلے ہوئے اس کے اتحادی گروپس لبنان سے لے کر یمن تک صرف ایک اشارے پر جوابی کارروائی کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور یہ چیز اس تنازع کو ایک کثیر محاذی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دلیل کے مطابق ایران کے علاقائی حریف بھی اس حملے کے خلاف ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جنگ چھڑنے کی صورت میں ان کے اپنے شہر اور تیل کے کنویں بھی میدان جنگ بن سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے ستون پر، جو ایران کے جغرافیہ اور اس کے عالمی اتحادیوں کو ایک جیو پولیٹیکل ڈھال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس سورس کے مطابق ایران کا سب سے بڑا محافظ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا جغرافیہ ہے۔ اونچے اونچے پہاڑ اور زیر زمین سرنگوں کا ایک ایسا جال جو کسی بھی حملہ آور فوج کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے۔
اور عالمی سطح پر بھی ایران اکیلا نہیں ہے۔ یہ تجزیہ دعویٰ کرتا ہے کہ روس، چین، شمالی کوریا اور پاکستان جیسی بڑی طاقتیں دشمن کا دشمن دوست والے اصول پر عمل کرتے ہوئے ایران کو انٹیلیجنس سے لے کر ہتھیاروں تک ہر طرح کی مدد فراہم کر سکتی ہیں۔ تو جب ہم ان تمام ستونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، مضبوط عوام، خود پر انحصار کرنے والی فوج، پورے خطے میں پھیلے اتحادی اور عالمی حمایت، تو اس تجزیے کا آخری پیغام، اس کا حتمی انتباہ کیا ہے؟ یہاں اس سورس کا حتمی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ان تمام دفاعی ستونوں کو دیکھتے ہوئے ایران پر سیدھا حملہ کرنا کسی بھی ملک کے لیے ایک انتہائی خطرناک اور ناخوشگوار انتخاب ہوگا۔ اور آخر میں یہ سورس ایک بہت ہی سخت اور اشتعال انگیز پیشنگوئی کرتا ہے کہ اگر حملاور پیچھے نہیں ہٹتے تو یہ جنگ نہ صرف ہوگی بلکہ یہ ان کے اپنے زوال کا سبب بنے گی۔ تو اس تجزیے کی روشنی میں یہ سب ایک بہت بڑا جوا لگتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی جنگ ہی واحد راستہ ہے یا سفارتکاری کے لیے اب بھی کوئی گنجائش باقی ہے؟ اس کا جواب تو شاید وقت ہی دے گا۔